السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جیسے قرآن کی آیت آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ دینی چیز الگ، دنیاوی چیز الگ، دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ۔ اگر ہم انجینئرنگ بھی سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک دینی علم ہونا چاہیے نا، اسے بھی تو اقرا کے ساتھ یا بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ یا اگر کوئی انگلش سیکھ رہا ہے یا کوئی کسی اور ادارے میں ہے تو وہ بھی ایک دینی ہی چیز ہے نا، ہر چیز دین ہی تو ہونی چاہیے، دین سے ہٹ کر تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اگر یہ فرق کرنے لگے۔ کیونکہ قرآن میں بھی ایک جگہ اور آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، جو دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہو اور آخرت میں بہتر ہو وہ اللہ ہمیں دے۔ تو ہر جگہ بہتر تو دین ہی ہے نا، تو ہر چیز دینی تو ہونی چاہیے، دنیا تو ایک ہمارا امتحان کی جگہ ہے نا۔ دیکھیے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں عبادت اور غیر عبادت کا فرق نیت سے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حاصل کرنے سے آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ ریاضیات، میتھمیٹکس یا اس طرح کے دوسرے جو علوم اور فنون پڑھ رہے ہیں، ان کو حاصل کرنے سے آپ کی نیت کیا ہے؟ تو یہ نیت جو ہماری ہے وہ تفریق کرتی ہے کہ کون سی چیز ہماری عبادت ہے، کون سی چیز عبادت نہیں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عبادت کی، اور شاید ہم میں سے بہت سارے طلباء نے متوسطہ کی کلاس میں پڑھی ہوگی۔ وہ تمام اقوال، افعال جو ظاہری ہو، باطنی ہو، وہ سب کیا ہے؟ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کے منہ میں حلال روزی حاصل کرنے کے بعد جو لقمہ فراہم کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، قیاس عکس جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی اپنی حاجت و ضرورت انسان اگر حرام طریقے سے پوری کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کے جو بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں وہ اسلامی روح سے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسلامی طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور تکثیر یا کثرت نسل مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا ہے، اگر نکاح کے یہ مقاصد آپ کو مقصود ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، محو تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کا۔ تو لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔
اب شاعر کا جو بھی مقصد رہا ہو، جو بھی نیت رہی ہو، لیکن ہم اس کو صحیح رخ دے سکتے ہیں کہ ہماری زندگی پیدائش سے لے کر اور جب تک ہم دنیا میں ہیں، یہ پوری زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے، بشرطے کہ ہمیں شعور ہو کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ اور میں اقتصادیات پڑھاتا ہوں، اس اقتصادیات کے چیپٹر میں مؤلف نے معیشت کے مسائل ذکر کرنے سے پہلے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ لوگ عبادت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں حاضر ہو گئے یہی عبادت ہے، نماز سے فارغ ہو کے بازار میں جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو کم تول دیتے ہیں، کم ناپ کے دے دیتے ہیں۔ یہ تو عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے، آپ بازار میں دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اسلامی اصولوں کے مطابق اسلام نے جو تجارت کرنے کے ضابطے مقرر کیے ہیں، ان کے حساب سے آپ اپنا کاروبار دنیا چلائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں اور انہی آداب کی رعایت کرتے ہوئے بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اسلامی آداب کے مطابق، آپ کا مقصد جو اس سے قوت توانائی حاصل ہوگی، ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، اس کی شریعت پر چلیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم ہاسٹل میں سوتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اللہم بسمک اموت و احیا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، اس کو بھی عبادت کہیں گے آپ کو؟ تو اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد، چاہے ہمارا دینی عمل ہو، دنیاوی عمل ہو، اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے کسی قانون کو نہیں توڑیں گے، تو یہ ہماری پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن انسانوں کی یا مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں۔ آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد حلال روزی حاصل کرنا ہے یا مسلم طبقے کی خدمت کرنا مقصود ہے، ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھانا مقصود ہے، تو وہ علم کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے میں منصب پر پہنچ جاؤں، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، اس طرح کی چیزیں خرید، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزرے گی، تو پھر یہ بھی عبادت شمار نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔